اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جب اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو سبھی فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں ابلیس یعنی شیطان بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ابلیس کے مطابق وہ آگ سے بنا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک ملعون قرار دے دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ لیکن ابلیس تھا کون، کہاں سے آیا تھا اور اس کے والدین کون ہیں، اور ایک جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ مگر یہاں حسب رواج چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے، تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا۔ اس کا چہرہ ایک شیر کی طرح تھا اور وہ بہت زیادہ بہادر تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا تھا۔ شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والے کے ہیں۔ شاشین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کا احترام کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور طاقت سے جنات کی کئی اقوام کو فتح کیا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی شکل ایک بھیڑیے کی مانند تھی۔ یہ بھی اپنے شوہر ہی کی طرح اپنی بہادری کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ جنات کی قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے جنات کی اس قوم کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب ان جنات کی قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دیں۔ ابلیس نے اس بارے میں خود بتایا کہ اس کی والدہ اس بہادری کے ساتھ فرشتوں سے لڑی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ فرشتوں نے میری ماں کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے، لیکن نہ جانے کیسے ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک کر کے میرے والدین سمیت میری بیوی اور بیٹا بھی مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنات کا فرشتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر جیسا اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا، اس لیے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، جیسے شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی، جبکہ بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریبی۔ ناظرین گرامی، جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو اور اسے دنیا و جہان کو سمجھنے اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ 7 آسمانوں پر اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، 5ویں آسمان والے تقی کہتے، 6 آسمان والے حاشے اور 7ویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس بارے میں بہتر پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس 7ویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا بھی پڑھا تھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا
जो हजारों नेमतें हासिल होने के बावजूद हमारे एक हुक्म की पैरवी न करने की वजह से दुनिया जहान में रुसवा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसको देखना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द ही देखेगा। हजारों साल इब्लीस उस शैतान से मिलने की आरजू करता रहा। इसी दौरान उसे खबर हुई कि जमीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंक कर उन्हें जिंदा किया गया और तमाम फरिश्तों को यह हुक्म हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा मैं इससे अफजल हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह पाक ने फिर उसे बताया कि लोहे महफूज पर जिस शैतान के बारे में लिखा है वो तू ही है। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए क़यामत तक तू जलीलो रुस्वा होता रहेगा और लोग तुझ पर लान तान ही करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत दी है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन बरोज़े क़यामत उसको भी मौत का जायका चखना है और उसकी मौत ऐसी दर्दनाक होगी जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। इससे पहले क़यामत के मनाजिर के बारे में आपको बताते चलें कि क़यामत कब और कैसे आएगी। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियों के बारे में हमें आगाही दी है, जिनके मुताबिक क़यामत के दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा काम करके सो जाएंगे और रात हो जाएगी। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग अपनी नींद मुकम्मल करके उठ जाएंगे, लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इस परेशानी के आलम में सूरज मगरिब से तलू होगा और कुछ देर बाद दोबारा गरूब होकर मशरिक से तलू होगा। क़यामत का ये मंजर देखकर शैतान ज़ारो कतार रोने लग जाएगा और चिल्लाएगा कि हाय मेरी मौत का वक्त आ गया है। उसके चेले उसका ये हाल देखकर उससे दरियाफ्त करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आज से पहले हमने तुम्हें इतना गमगीन और डरा हुआ नहीं देखा। इब्लीस अपने चेलों से कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तलू हो गया है, जो मेरी मौत की निशानी है। नाज़रीन गिरामी, आना बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो एक जगह इल्म की महफिल लगी हुई थी, जिसमें हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ फरमा रहे थे। मैं भी कुछ इल्म हासिल करने के इरादे से वहीं बैठ गया। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफात के वक्त अल्लाह पाक से अर्ज़ गुजार हुए कि ए अल्लाह पाक, मेरी मौत से मेरा दुश्मन शैतान बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा, तो इस पर जवाब आया कि ए आदम, तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे, लेकिन इब्लीस क़यामत तक दुनिया में इसलिए रहेगा ताकि बरोज़े क़यामत उसने जितने लोगों को गुमराह किया होगा उनके हिसाब से उसे मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जवाब सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से सवाल किया कि आखिर इब्लीस की मौत कैसी होगी, इसके बारे में जरा मुझे भी बताओ। जिस पर मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत के बारे में बताना शुरू किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी मौत का सुनकर इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने मलकुल मौत से फरमाया कि बस अब इससे आगे मुझे कुछ मत बताओ। यहां तक बताकर हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोश हो गए, लेकिन लोगों ने इसरार किया कि हमें इब्लीस की मौत के बारे में बताएं, तो उन्होंने फिर से बताना शुरू किया कि क़यामत के दिन लोग अपनी आम जिंदगियों में मसरूफ होंगे कि अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका होगा। उस धमाके के खौफ से बहुत से लोग मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को सबसे ज्यादा तुम्हारा मावन बनाया और तुम्हें उन सब के बराबर कुव्वत व ताकत अता फरमाई। आज मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस के साथ साथ तमाम इंसानों और जिन्नात की रूहों को भी कब्ज करके ले आओ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस मौके पर अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मलकुल मौत अपने गैज़ो गजब में अपने फरिश्तों के साथ इस तरह जमीन पर उतरेंगे कि अगर आम लोग उन्हें देख लें तो डर के मारे वहीं पर अपनी जान दे दें। मलकुल मौत जब इब्लीस के पास उसकी रूह कब्ज करने जाएंगे तो इब्लीस ज़ारो कतार चीखें मार मार कर रोएगा और मलकुल मौत से बचने के लिए यहाँ वहां भागना शुरू कर देगा। ये कभी समंदर की गहराइयों में छुपेगा और कभी जमीन की सातों तहों में, लेकिन ये जहां भी जाएगा मलकुल मौत वहीं पहुंच जाएंगे। इब्लीस थक हार कर अपनी मौत के लिए मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचकर मलकुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहां लेकर जाओगे। तो मलकुल मौत जवाब देंगे, जहां तुम्हारी वजह से कई मुसलमान चले गए हैं। तूने बहुत से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नुम में भेजा है।
آج تیرا بھی حساب ہوگا. آج تجھے اس قدر درد ملے گا جتنا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے برابر تجھے تکلیف دوں گا. اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا, اے آدم, کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو نہ ہی آج میں ملعون بنتا. جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی. ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف تو دیکھو کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے. یہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ پاک, تو ہی انصاف کرنے والا ہے. تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی. دوستوں, ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے, دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان. دوستوں, یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں شیطانی کاموں سے دور رہنا چاہیے. یہ جو آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی ہے یہ نالجیبل تو ہے. اس کا کام یہ نہیں کہ ہم صرف اس سے نالج حاصل کریں, ٹھیک ہے, یہ نالجیبل ہے, آپ نے صرف نالج بھی حاصل کی ہے, لیکن اس کام کو جو ہے وہ اس کام کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں, جو ہمیں کام دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں روزے وغیرہ رکھنے چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, نہ کہ شیطانی کاموں کی طرف جائیں. کیونکہ شیطان جو ہے, جو بھی ہم برا کام کرتے ہیں وہ شیطان کی ہی وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر جو ہے بالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں, ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں, ڈرامہ دیکھتے ہیں, سانگ سنتے ہیں, یہ سب حرام کام کر رہے ہیں, یہ شیطان کا جو ہے کہا مان رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ گانے نہیں سنیں گے, موویز نہیں دیکھیں گے, ڈرامے نہیں دیکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی, آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ نالجیبل ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.